الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
جناب صدر، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کھانسی پر کنٹرول میرے مقدر میں جنسی ایسی لکھی ہے. جب کوئی بات توجہ سے سنی جاتی ہے تو وہ یہ عالم نہیں ہوتا جو اب ہے. اس وقت تو سانس خشک ہو جاتا ہے. اب کچھ تو بچے بٹھا رکھے ہیں آپ نے، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کا محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے 60 سال سے اوپر فارغ ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا ہی ابس ہے. لہذا اگر آپ نے مجھے کچھ کہنے دینا ہے میں نہیں بولوں گا اس وقت جب تک آپ یہ طوفان بدتمیزی ختم نہیں کریں گے. لگ رہی گاؤں میں حاضری کا اتفاق ہے. جن دوستوں نے میری یہاں حاضری کے پروگرام کو ترتیب دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. طویل سفر اور بے آرامیوں کا مجھ پہ بھی اثر ہے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری آواز اعصاب متاثر ہیں، لیکن جب آ گیا ہوں فرض ادا کروں. میں جب پہلی مرتبہ کسی جگہ حاضر ہوتا ہوں تو اپنے سامعین کو عالم ارواح میں خدا کے ساتھ کیے جانے والے اقرار کی یاد دہانی کراتا ہوں جو بنی نوع انسان نے اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کے ساتھ وعدہ کیا. دو وعدے کیے گئے اللہ کے ساتھ. انسان عالم ارواح میں تھا، اس شکل میں نہیں تھا، اصلی شکل میں تھا، یعنی جب روح کی شکل میں تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اصلی انسان سے واقف نہیں. ہم نے اس ڈھانچے کو انسان سمجھ لیا جو مکان ہے، اس میں انسان رہتا ہے. مگر اصل انسان جو ہے اس سے اللہ نے وعدہ دیا، یعنی عالم ارواح میں. ایک مرتبہ حق تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اپنے آخری رسول کی رسالت کا اقرار لیا. اب میں ان دونوں وعدوں کی رویداد مختصر سے وقت میں عرض کروں گا اور بات ختم کر دوں گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور جب وعدہ لیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. دنیا میں آ کر ہونے والے اہل اسلام کی روحیں بھی، کفار کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، نمک حلالوں کی، نمک حراموں کی، شقاوت پسندوں کی، سعادت مندوں کی، کالوں کی، گوروں کی، عربیوں عجمیوں کی، بلا امتیاز مذہب و ملت، فکر و نظر، قوم و وطن، تمام انسانی روحیں جمع ہوئی اور خالق کائنات نے انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا. فرمایا اے اولاد آدم، ایک خاص وقت تک کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. ساری کائنات میں تمہیں اشرف بناؤں گا، اپنی مخلوقات میں تمہیں سب سے اشرف بنا کے بھیجنے والا ہوں دنیا میں، اور تمہارے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھانے والا ہوں. دنیا میں جا کے تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو چھت بناؤں گا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ہم زمین کو تمہارے لیے مسخر بنائیں گے، وہ زمین جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو کچھ دنوں کے بعد زمین اسے خاک بنا دیتی ہے. لیکن اے ابن آدم، جب تو اسی زمین کے پیٹ میں اپنا دانہ دفن کرے گا تو وہ تیرے دانے کو خاک بنانے کے بجائے گلزار بنا کر تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے تیری امانت واپس کرنے پر پابند ہوگی. سبحان اللہ. آسمان کے دامن میں قیامت تک فیوز نہ ہونے والے چراغ اور بلب روشن کروں گا، ستاروں کو تابانی دوں گا، تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے سورج کو درخشانی دوں گا، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا، وہ حسین اور شیرین چاندنی نچھاور کرے گا تم پر، پہاڑوں کو سنجیدگی عطا کروں گا، گلشن مہکیں گے، انادر چہکیں گے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جانور اور مویشی بھی تمہاری غلامی کے لیے ہوں گے،
کچھ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ تمہارے ٹانگے ریڑھے کھینچیں گے، کچھ تمہیں دودھ پلائیں گے، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کریں گے تمہاری غذا کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کے قید تنہائی میں گزاریں گے، کچھ تمہارے ڈیرے پر بندھے ہوئے تمہارے ذوق کی تسکین کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ میرا لطف و کرم ہوگا کہ تم میرے بنو نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پر پابند ہوں گے۔ میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی۔ اگر کتب خانوں میں جانے کی توفیق نہیں، لائبریریوں میں جانے کا وقت نہیں، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، رب العالمین نے فرمایا دودھ کا گلاس بھی تمہارے سامنے مبلغ بن کے آتا ہے، ذرا ایک لمحہ سوچنا کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کا خون سرخ، لیکن دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا وہ کون سی ذات ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی؟ وہ کون قادر مطلق ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ پڑھانے کے لیے وہ بزرگوں کے نام پر بیچارے دودھ تقسیم کرتے تھے، اور فنکار مولویوں نے بھی انہیں ڈرا رکھا ہے 11ویں کا دودھ نہیں بانٹو گے تو تمہاری بھینس خشک ہو جائے گی۔ اور ہم نے کراچی سے پشاور بلکہ دنیا کے جس حصے تک ہم پہنچے ہیں، ہم نے لوگوں کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ یہ اسی کا کرم ہے۔ اگر 11ویں کا دودھ نہ بھی دو گے تو بھینس خشک نہیں ہوگی، مولوی خشک ہو جائے گا، مولوی کا سائز کلوز ہو جائے گا، بھینس خشک نہیں ہوگی، یہ اسی کا کرم ہے۔ اگر 11ویں دین کا جزو ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے، پھر صحابہ دیتے، پھر سب سے بڑھ کر خود حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی 11ویں تقسیم کرتے، مگر نہیں، نہ صحابہ نے تقسیم کی، نہ حضور نے 11ویں بانٹی، نہ ائمہ نے، نہ حضرت عبد القادر گیلانی نے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، نہ احمد ابن حنبل نے، نہ مالک نے، نہ شافعی نے، کسی نے نہیں۔ مگر اب فنکار مولوی نے اپنے وطن کے ضروریات پورے کرنے کے لیے کبھی تیجا، کبھی ساتاں، کبھی جمعراتاں، کبھی 40واں، کبھی 11ویں، یہ ارکان ہیں دین کے، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا مولوی صاحب کا۔ تو اب اللہ ہی یا اللہ بھی؟ اللہ ہی۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا میں تمہیں انسان کامل بنا کے بھیجوں گا، آنکھوں کو بینائی عطا کروں گا، زبان کو گویائی عطا کروں گا، دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ عطا کروں گا، ہاتھوں کو قوت لامسا پکڑنے کی قوت، پاؤں کو چلنے کی قوت عطا کروں گا،
اور یہ نعمتیں دے کر بھی تمہارے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں پیدا کر دوں گا، دکھا دوں گا۔ آنکھوں کی بینائی دے کر تمہارے معاشرے اور تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں کانوں کی سماعت دے کر کچھ بہرے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ تمہیں زبان و بیان کی فصاحتیں دے کر کچھ گنگے بھی پیدا کر دوں گا۔ تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر رینگتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں جوانی، شباب اور صحت عطا کر کے کچھ بستر عدالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار اور مریض بھی تمہیں نظر آ جائیں گے۔ تمہیں اولاد دے کر کچھ لاولد بھی پیدا کر دوں گا۔ تمہیں اقبال اور بخت دے کر، تنگری دے کر کبھی کبھی تمہارے دروازے پہ کوئی منگتا اور سواری بھی بھیج دوں گا تاکہ تمہارے غرور کا علاج ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے بینائی عطا کی ہے اس سے کہہ دو اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر کہ کہیں وہ اندھا نہ کر دے۔ اللہ نے جسے جوانی اور صحت عطا کی ہے اس سے کہہ دو اپنے محسن کا شکر ادا کیا کر کہیں وہ ہمیشہ کا بیمار بنا کے بستر کے سپرد نہ کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے اسے کہہ دو کہ اولاد کی جوانی پر تکبر نہ کیا کر کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس کو تونگری اور دولت عطا کی ہو اس سے جا کے کہہ دو کمزوروں کو نہ ستایا کر، غریبوں کا دل نہ دکھایا کر کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ تیری غلامی کے لیے بناؤں گا، صبح کا سویرا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، درختوں کی لہک تیرے لیے، چاندنی کی چمک تیرے لیے، گلشن کی مہک تیرے لیے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد ہوا، اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ ہم نے ایک مکھی کو بات بتا دی کہ جاؤ پھولوں کا رس چوس چوس کر اپنے گھونسلے میں یا اپنے اس ٹھکانے میں لا کے جمع کرو، ایک عرصے کے بعد وہ ذخیرہ بن جائے گا تاکہ میرا بندہ آئے اور تیرے اس ذخیرے سے فائدہ حاصل کرے۔ ایک سال کے خزاں و بہار کی مرحلوں سے گزرنے کے بعد آم کا درخت پہلے اسے پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھول پھل بنتے ہیں، پھر وہ پھل بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل سے گزرتے ہوئے آندھیوں میں، بارشوں میں آم کے سارے پھل گر جاتے ہیں، صرف ایک ہی باقی ہے، اس کے سال بھر کی کمائی ایک آم لگا ہوا ہے۔ آیا ہے ابن آدم، پکا ہوا آم درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ اب وہ درخت یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ رحم کر، میرے سال بھر کی کمائی ہے اسے ضائع نہ کر دے، بلکہ اس کا پتا پتا تقاضا کرتا ہے آ اور اسے توڑ کے کھا جا کے میں نے پورے سال یہ اسی لیے پالا ہے کہ میری نظام۔ رب کائنات نے فرمایا یہ ساری نعمتیں میں تیرے لیے بھیجوں گا اور یہ نعمتیں عطا کر کے بھی تجھے دنیا میں
تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی. تو مجھے بھول جائے گا مگر میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو میری بغاوت کرے گا لیکن میری شفقت میں کمی نہیں آئے گی. میری لطف و کرم اور میری رحمت کے بغیر تو زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزار سکے گا. دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تیرے قریب ہوگا. اب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ خدا سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. انی قریب اذا سالک عبادی عنی. جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں. خدا بندہ کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے مدت تک کے لیے سفر کی تیاری کریں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وڈیروں کے ٹھکانے لوگوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو ساری کائنات کا بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا. رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تمہارے مست قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کبھی تنہائی میں مجھے یاد تو کر ادعونی استجب لکم. جب میں اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو، مجھ سے آرزوئیں وابستہ کرو. مجھ سے میرے سوا تمہارا کوئی دستگیر نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں. میرے سوا جس در پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. دنیا میں جس آستانے پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. صرف یہی در ہے، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ رحمت کے خزانے لوٹا دے گا. باقی جہاں جاؤ گے وہ کہیں گے کچھ لے کے آئے ہو کہ کچھ لے کے جاؤ، مگر یہ کہے گا خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. باقی جس کے پاس جاؤ گے وہ تمہاری جیب کی طرف دیکھا، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ تمہارے دل کی طرف دیکھے گا. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے کہ تمہیں اپنے گناہ ڈراتے ہیں لیکن میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں. جس نے بہت سے گناہ کر لیے ہوں، جس نے خطاؤں سے زندگی بھر لی ہو، ندامت اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہو، رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے ایک مرتبہ میرے در پہ آ تو صحیح، جبین نیاز جھکا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. عزیز دوستو، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی آیت نظر آئی مجھے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت زیادتیاں کی ہوں اپنے نفس پر، جس نے بہت گناہ کر لیے ہوں لیکن پھر موت سے پہلے شرمندہ ہو کے میرے در پہ آ جائے تو مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و کریم پائے گا. مجھ سے بڑھ کے شفقت والا کوئی نہیں پائے گا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ جب ساری دنیا پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا ہے اور خطا کار بندے گناہوں کو سمیٹ کر بستر پہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اس وقت اس کی رحمت آتے آسمان دنیا پہ پکارتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. تم نامراد ہو کے آؤ میں بامراد کر دوں، تم رسوائیاں لے کے آؤ میں بابرو کر دوں.
تم محروم ہو کے آؤ، میں تمہارا دامن بھر دوں۔ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی رہتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے پر میرا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہوگا۔ تو اب تم بتاؤ اے اولاد آدم، اے انسانو، الست بربکم، دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟ تم کس کو اپنا رب مانو گے؟ دنیا میں جا کے کہیں نمک حرام تو نہیں بن جاؤ گے۔ قرآن کریم اطلاع دیتا ہے تمام انسانوں نے بیک زبان اقرار کیا، بلا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جا کے تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو یہی پوچھا گیا اس سے الست بربکم، اور جب دنیا چھوڑ کے عالم بقا کو جائے گا تو برزخ کی پہلی سیڑھی پر یہی سوال ہوگا من ربک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، چاہے اس کے گناہ تو بہت ہوں، لیکن خدا کی ذات و صفات میں اگر اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تو اسے توفیق میسر آ جائے گی، وہ صحیح جواب دے گا ربی اللہ۔ لیکن اگر کسی نے سجدے تو بہت کیے ہوں، تسبیحیں تو بہت پڑھی ہوں، جبہ تو لمبا پہنا ہو، بظاہر بڑا نیک نظر آئے، مگر خدا کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک بنا لیا ہو، جب اس سے عالم برزخ کے پہلے زینے پر پوچھا جائے گا من ربوں کا تو صحیح جواب اس سے نہیں بن پڑے گا، آئیں بائیں شائیں کر کے چکرا جائے گا۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو الست بربکم، جب دنیا سے جائے گا تو من ربک۔ قرآن کریم کو آپ جب شروع کریں پڑھنے کے لیے تلاوت کریں، قرآن شروع ہوتے ہی یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تلاوت کے دوران کئی مرتبہ قرآن یہ وعدہ یاد دلائے گا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور جب قرآن کریم ختم ہونے کے قریب آئے گا تو تجھ سے رخصت ہونے سے پہلے پھر وہی فرض ادا کرے گا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ یہ مت بھول جانا کہ تو وعدہ کر چکا ہے اپنے اللہ کے ساتھ کہ تیرا رب وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں اپنے پیدا کرنے والے سے یہ عہد کر کے آئی ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور شراکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر کا یا مٹی کا مجسمہ بنا کر خدا کے ساتھ شریک کیا جائے۔ یار لوگ کہتے ہیں نا دور حاضر کے فنکار کہ وہ جو مشرک تھے وہ تو مجسمے بناتے تھے، مٹی کے اور پتھر کے مجسمے بناتے تھے، خدا بناتے تھے۔ جھوٹ بولتے، وہ مجسمے بناتے تھے بزرگان دین کے، اور خدا کے ساتھ شریک یوں کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کی ہے وہ بزرگوں میں فٹ کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے ہیں اور بیت اللہ میں آپ نے بحیثیت فاتح قدم رکھا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ایک مجسمہ تھا، حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب بھی ایک مجسمہ تھا، اور انبیاء علیہ السلام سے منسوب مجسمے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توڑے ہیں تو یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام بندگان خدا تو بت گری مٹانے کے لیے آئے تھے، خدا ان مشرکین کو غارت کرے کہ ان ظالموں نے ان بندگان خدا کے نام سے مجسمے تراش لیے۔ آپ سمجھے میری بات؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، انہوں نے بھی 5 اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر آستانے بنائے، ود، سوا، یغوث و یعوق اور نصر کے، ان پر جھنڈیاں لہرائیں، ان پر مجاور بن کے بیٹھے، نذرانے وصول کیے لوگوں سے، اور لوگوں کو یہ کہا اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے یہاں آؤ۔
ان کو خوش کرو پھر خدا ملے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی بلندیوں پر اپنا موقف نشر فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے آمنہ کے لال ہم تو خدا کو مانتے ہیں، آپ وہ بات کیجئے کہ جو بالکل نہیں ہے. ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں، ہم تو خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، اللہ کے سجدے بھی کرتے ہیں، ہم مشکلات میں بھی خدا کو پکارتے ہیں، اللہ کے نام پر چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا یہ مجھے بھی پتا ہے تم خدا کا بھی سجدہ کرتے ہو اور میں منوانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کا ہی سجدہ کرنا. تم کہتے ہو کہ ہم خدا ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں، کب مانگتے ہو اللہ سے؟ یہ ادھر کیوں جا رہے ہو لات و منات اور عزا و حبل کے آستانوں پر؟ کہنے لگے ہو چکے خدا کے پیارے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہم چونکہ گناہگار اور روح سیاہ ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا، تم مارے گئے اس تصور میں کہ خدا تمہاری سنتا نہیں. میں تو تمہیں یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ کسی آنے والے کو ٹھکراتا نہیں. اگر خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، وہ ہر وقت ہر مقام پہ تمہاری پکار سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، شرک یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے. ہر جگہ موجود اللہ کی صفت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ الغیوب اللہ کی صفت ہے. اب کوئی اور یہ کہے کہ صاحب پیغمبر بھی اللہ الغیوب ہوتے ہیں. اس دن ایک جملہ میں نے کہا کراچی میں، حضور سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ اولاد والدین سے نہ کر سکتی ہو، والدین اولاد سے نہ کر سکتے ہو، اتنی محبت کرو. دنیا کا کوئی چاہنے والا کسی محبوب سے اتنی محبت نہ کر پائے جتنی تم رحمت للعالمین سے کرو. مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو آزاد نہ چھوڑ دو، محبت کو پابند کراؤ، کر دو محبوب کی منشا کا. تمہاری محبت پابند ہونی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی. اگر تم نے محبت میں رسول اللہ کی منشا کو ملحوظ نہ رکھا تو ٹھوکر کھا جاؤ، یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح. انہوں نے انبیاء سے محبت کی مگر محبت کو آزاد چھوڑ دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی، کہنے لگے ہمارا نبی تو خدا کا بیٹا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، کہنے لگے عیسیٰ کوئی معمولی آدمی ہے، خدا کا بیٹا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، ہوش میں رہنا. میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا پیغمبر. انی عبد اللہ و رسول ہوں. پہلے میری بندگی کا اقرار کرو پھر میری رسالت کا اقرار کرو. کلمہ شہادت میں بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ. پہلے عبد ہوں پھر وہ رسول ہوں. میں کہا کرتا ہوں اگر صدیق اکبر سے کوئی گر سیکھے حضور کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹھوکر کھا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ہے آقا سے. محبت اتنی کھری ہے کہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح حضور کو محبت کر نہیں سکتا، چاہ نہیں سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج پیش کیا، فرمایا اگر میرے پوری امت کی محبت کا وزن، میری پوری امت کے ایمان کا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار ابو بکر کی محبت و ایمان کا وزن رکھ دو، خداوند عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو میری پوری امت کے ایمان و محبت کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان و محبت کا وزن بڑھ جائے. لیکن مجال ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ جناب صدیق اکبر نے ٹھوکر کھائی ہو.
وصال کا دن محبوب کا، وصال کا دن چاہنے والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبوی کے دن بھی باہوش ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی شیر کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا بازو پکڑا، اسے بٹھایا. صحابہ کرام جمع ہو گئے. جناب صدیق اکبر نے وہاں جو خطبہ دیا ہے وہ کسوٹی ہے، معیار ہے رسول اللہ کو چاہنے کے لیے، حضور سے محبت کرنے کے لیے معیار ہے. خاص نگاہوں سے فاروق اعظم کو دیکھا. باقی امت سے عمومی خطاب تھا اور ابن خطاب سے خصوصی خطاب تھا. جناب صدیق اکبر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد کو خدا سمجھ رکھا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا فوت ہو گیا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ مات کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ بچا نہیں سکیں گے. صحیح ترجمہ کروں نا جی، یہ جو اجمی لوگ ہیں نا بیچارے یہ نہیں بچا سکتے. حضرت میں کہتا ہوں ابھی میں معالج ہوں نا، میں تو مریض کی حالت دیکھ کے دوا دوں گا. دوا صحیح دوں گا انشاءاللہ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کھڑا دوا ہوگا، لیکن دوں گا مریض کی حالت کو دیکھ. مریض کی حالت دیکھ کے دوا دینا چاہیے نا. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. میں نے کراچی سے پشاور تک جائزہ لیا ہے، انسانوں کو پڑھا ہے اور میں علی وجہ البصیرت آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. دیہات کے رہنے والے مخلص مسلمانوں، جگمگاتے شہروں میں کراچی کے لاکھوں کے اجتماع میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس دور کا انسان کس سے کہانی ٹوٹکوں سے اکتا چکا ہے. اب وہ قرآن کی روشنی چاہے. میں نے محسوس کیا کوئی شک قرآن کے اجالوں سے انسان قریب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب صحت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر سب کچھ بچے گا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جس نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر ہمیشہ رہنے والا سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ فإن اللہ حی لا یموت. وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول کا عاشق ضرور ہوں، میں رسول کا محب ضرور ہوں، لیکن پاگل نہیں ہوں، بے ہوش نہیں ہوں. میں نے رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے، رسول کی منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں محبت کے راستے میں بھی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتا جو محبوب کی منشا کے خلاف جائے. جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور خدا کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے زمین میں کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. سب پہ موت آنے والی ہے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کی جس طرح زندگی پاکیزہ ہے اس کی موت بھی پاکیزہ ہے. جس طرح کے رسول کی زندگی پاکیزہ ہے اس کی موت بھی پاکیزہ ہے. مگر ہے ضرور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرح رسول بھی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، تو صدیق اکبر نے اس غلط فہمی کو دور کر اور پھر ریفرنس دیا قرآن پاک سے، حوالہ دیا جناب صدیق اکبر کے عشق میں، باشعور عشق میں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے خدا کے جوار رحمت میں چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے ہیں۔ اب ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، اپنے آقا کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ جب تک جیئیں گے اپنے محبوب کے مشن کو پورا کریں گے، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کے پروگرام کے لیے وقف کر دیں گے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملے سن کر اب مجھے یقین ہو گیا کہ آقا نامدار فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو یوں کیجئے محبت، ہاں یہودی اور عیسائیوں کی طرح نہ کیجئے کہ خدا سے جا ملائیے۔ یہ آزاد محبت جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آزاد محبت خطرناک، آزاد محبت ہے کی تو محبت ہے ظاہر میں، مگر بیوی کو جو ماں کہہ دی ہے۔ گر فر کے مراتب نقمی زندگی، فر کے مراتب ضروری ہے۔ میرے دین دوستو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سب کے جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب نظر سکھا دیے تھے۔ عقیدے کے آداب تو بڑی نازک ہے، آداب نظر سکھائے ہیں پیغمبر نے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹی آئے گی، تمہاری بہن آئے گی، آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی آئے گی، ماں آئے گی، سب کے لیے آداب مختلف۔ بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو، ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو۔ یہ سوشل آداب ہے، سوسائٹی کے آداب ہے۔ تو پھر عقیدے کے آداب نہیں ہے؟ بزرگان دین کو ان کے مقام پر، ایک عام آدمی کو اس مقام پر، عالم کو علم کے مقام پر، اولیاء کو ولایت کے مقام پر، صحابہ کرام کو ان کے خصوصی مقام پر، انبیاء اور رسول کو نبوت و رسالت کے مقام پر، اور اللہ کو الوہیت کے مقام پر۔ ساری دنیا میں ہم پر ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے عالم ایک یزداد شناس ولی اللہ کا مقابلہ کیا، ساری دنیا کے بڑی، ساری دنیا کے صدیقین و مجاہدین، ساری دنیا کے مفکرین و مفسرین، ساری دنیا کے عابدین و زاہدین، اقطاب، زہاد، ابرار و اخیار ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر سارے صحابہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر سارے عالم، سارے زاہد، سارے صوفی، سارے ابرار، سارے صحابی، سارے ائمہ، سارے شہید، سارے صدیقین، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے ستارے، چاند، سورج، عرش، لوح و قلم، جنت کی بہاریں، دنیا کے ساری نعمتیں کملی والے کا مقابلہ کیا۔ اگر فرق کے مراتب نہ سنی زندگی، مگر فرق کے مراتب کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، صدیق اکبر کی طرح کیجیے، قوم کو لڑانے والے مولوی کی طرح نہ کیجیے، یہ جس نے اپنے پیٹ کے لیے کئی دھندے بنا لیے۔ کوئی یہاں مولوی کے نزدیک تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک مولوی کا پیٹ نہ بھر لے۔ کسی غریب آدمی کا باپ مر جائے جنت میں جا کے دکھائے تو صحیح، مولوی صاحب کہے گا واہ ایسے خشکے میں تھوڑی جائے گا، پہلے پیزے کی دیکھ پکاؤ بے کوشش کریں گے ورنہ وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی کہیں سے قرض لے چوری کر کے لائے جو کرے، لیکن دیکھ تو پکانی ہے، مولوی صاحب کے سامنے مال ڈالے گا اور مولوی صاحب فرماتے جی ہاں چٹی جو مرتو ہوئی، مولوی صاحب فرمانے میں نے جہنم سے تو نکال لیا ہے لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، جمعرات کی دیکھ پکا۔ وہ جمعرات کی دیکھ کی تیاری کرتا ہے مولوی صاحب کی خدمت میں، پھر جمعرات کا مال پیش کرتا ہے، مولوی صاحب فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا ہے مگر تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، تو آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کی تیاری کرتا ہے۔ وہ 40ویں کے لیے بیچارہ تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں یاد آ کر اور مر جاتا ہے تو اور کیا کرے، نو شروع ہو جاتی ہے۔
یہ مولوی صاحب نے پاکستان کا دین بنا رکھا ہے. ان کو وہاں عرب میں جو دین نظر نہیں آتا نا اس لیے کہ وہاں یہ صورتحال نہیں. وہاں نہ تیجا نہ ساتا نہ 40واں نہ جمعرات تھا نہ 11ویں نہ محفل اجتماع نہ قوالی. میرے اللہ تیری شان ہے تیری شان ہے. دنیا دین سمجھتی تھی بخاری سے مسلم سے شافعی سے مالک سے احمد بن حنبل سے ابو حنیفہ سے یا کم از کم شاہ ولی اللہ سے مجدد ثانی تھے. اور اب دنیا دین سمجھتی ہے 2 ٹکے کے پروفیشنل قوال سے. مولوی بھی اس دور میں وائس بھی وہی زیادہ مقبول ہوتا ہے جو قوالی کے انداز میں 7 سروں میں بیان کرنا چاہتا ہے. اور ماشاءاللہ اب تو درود و سلام بھی آپ لوگوں نے وہ بنا لیا جس میں سور بہت لگ سکے. اذان بھی ملاوٹ ہی کرنی پڑی بیچاروں. اور جب سے سنی ہے وہ انقلابیت چلی گئی وہ روح چلی گئی. اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے مدینہ طیبہ. وہاں مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان بلند ہوتی ہے ذرا اسے سنیے. آپ یقین کیجئے رات کے 1 بجے بھی آدمی اگر سوئے 1.5 گھنٹے کے بعد جب مسجد نبوی کے مینار سے اذان بلند ہوتی ہے تو جھنجھوڑ کے اٹھا دیتے. تہجد کے لیے پہلے اذان تہجد کے لیے بلند ہوتی ہے پھر نماز صبح کے لیے ہوتی ہے. تہجد کے اذان جھنجھوڑ کے بستر سے اٹھا دیتے اور پھر لشکروں کے لشکر قافلوں کے قافلے لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اور یہاں مولوی صاحب جب صبح 7 سروں میں ملاوٹ والی اذان چھیڑتا ہے جس بے قرار کو ساری رات نیند نہ آئی ہو تو ملا کی اذان سن کے گہری نیند. اس لیے تو اقبال مرحوم نے کہا کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو میرے عزیز دوستوں محبت پابند ہونی چاہیے منشا رسول کی. اور منشا رسول یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نظر آؤ. یہ تم وعدہ کر کے آئے ہو حشر میں. خدا کے ساتھ ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ ہی پہ زور دیجیے ذرا دل کی گہرائیوں سے نکالیے آواز. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ زور دے تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب. بزرگوں کی بزرگی برحق ان کی کرامت برحق اولیاء کی ولایت برحق مگر سجدے کے لائق. ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جائیں گے خداوندہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہر جگہ موجود اللہ الغیوب جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اسے جاننے والا کون. انبیاء ہوں یا رسول اولیاء ہوں یا علماء خدا کے سوا جو بھی ہے وہی جانتا ہے جو خدا بتائے. خدا نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا نہ ولی جانتا ہے نہ نبی. نبی ولی وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے. وہ دیکھیے نا نہیں بتایا بیٹے کے دکھ میں رو رو کے آنکھیں سفید کر دی. حالانکہ بیٹا محفوظ ہے بیٹا محفوظ ہے. ڈالنے والوں نے کنویں میں ڈالا بچانے والوں نے شاہی گھرانے تک پہنچا دیا. بچانے والے نے شاہی گھرانے تک پہنچا دیا. جناب یوسف مقتول نہیں ہوئے محفوظ ہے. اور جناب یعقوب یہاں کنعان میں وہ عزت آئی من الحزن رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھے. نہیں بتایا جب تک 7 سال گزر گئے روتے ہیں. اور جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے روانہ ہوا خوشبو کنعان میں پہنچا دی. کس نے کرم اور چکی والے ہاں جی چکی کے دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مجھ پہ ساری مہربانیاں کرنے والا وہی ہے. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ غلہ مانگنے کے لیے شاہی دربار میں آتے ہیں انہیں پتا تو نہیں ہے کہ تخت شاہی پہ وہی بیٹھا ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا.
تو شاہ مصر سمجھ کے آئے ہیں، شاہ مصر سمجھ کے آئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر چہرے پہ نظر پڑتے ہی انہیں شبہ ہوا کہ یہ چہرہ تو دیکھا والا ہے، ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں، دیکھو نا ہم نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے کہیں، لیکن شاہی آداب کی وجہ سے نظر بھر کے غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کلکھیوں سے نظر بچا بچا کے، تو میں آخدا ہوں نا انہوں نے شک سی کہ یوسف ہے کہ نہیں، تو یوسف نو پک سی کہ میرے پرانے مہربان حضرت یوسف علیہ السلام نے سکوت توڑیا، فرمایا علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ یاد ہے کہ نہیں زمانے جہالت تسی یوسف دے بھائی نال کی بتاؤ کیتا سی، کی سلوک کیتا سی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف کی زبانی یوسف کا نام سن کے چکرائے، کہنے لگے انک لانت یوسف، یوسف نال کی کیتا سی، پہلے تو دس کتنے تو وہی یوسف تے نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف آتے میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہہ لگے اسی تے تانوں کھوئے سٹیا سی، اسی تے تہاڈا بازار تو جلوس نکل بیٹھے ہیں، ماتم ہی کر بیٹھے ہیں، تسی ایتھے کیوں نہیں؟ سب تو پہلا جلوس مظلوم دا خون پچان واسطے، سب تو پہلا جلوس انسانی تاریخ وچ برادران یوسف نے کرے۔ حضرت یوسف نو خون وچ سٹ کے حضرت یوسف دے کتے نو جھوٹا خون مل کے وہ علم بنایا، ایک اگے اٹھا کے تے باقی پیچھے۔ کاروائی کر دے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے، قرآن کہندا ہے وجعلوا اباہم عشاء یبکون، حضرت یعقوب کو روندے پٹدے آئے تھے، آئے کس وقت؟ عشاء یبکون، پہلی شام غریباں، پہلی شام غریباں حضرت یوسف کے بھائیوں نے منائی۔ جناب یوسف نو کھوچ پا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لا کے کہنے لگے دیکھنا سی کتا لے کے آئے ہیں، وجعلوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون مل کے کرتا پیش کیتا جناب یعقوب کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، وہ کہو جہاں بھیڑیا سی میرے پتر نو کھا گیا تے کتے تے ایک بھی دنگ نہیں لگے، کتا تے کسے پاسوں نہیں پھٹیا، کوئی پڑھا لکھیا بھیڑیا سی، کوالیفائڈ سی، آکسفورڈ کا پار کلاس سی، پی ایچ ڈی سی، شاید پہلے کتا اتارے ہو جاؤ نے میرے پتر کا، پھر میرے پتر نو کھا کے کتے نو خون ملیا جا فنکار۔ وَلَسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، ساری بڑی سازش معلوم ہوتی ہے، سارا تھوڑا منصوبہ معلوم ہوتا، میں اپنے پتر کے متعلق یہ ہولناک خبر سننے کے باوجود تے رومن پٹن میں شامل نہیں ہوا گا، تے ماتم میں شامل نہیں ہوا گا، وصبر جمیل، میں صبر کراں گا اس واسطے کہ ظالم ماتم کرتے ہوندے نے تے مظلوم ہمیشہ ماتم ظالماں دی نشانی ہے، صبر مظلوماں دی علامت ہے، ماتم ظالماں دی نشانی ہے تے صبر مظلوماں دی علامت ہے۔ وہ آخر لگے اسی تے تانوں کھوئے پائے
تسی ایتھے کیویں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دشمن اگر قمیص نگہباں کبھی ترس قد من اللہ علینا تسی مٹان کی کوشش کی پر میرے وارث نے میرے تے احسان کیتا. سبحان اللہ. یہ نام نہیں ہے چکی شریف والو. حضرت یوسف علیہ السلام نے دادے کا نام نہیں لیا جنہیں پنجاب کا جاہر آخر ہے پیر کامل ہونا چاہیے بادشاہ رب نال کے تعلق کی ضرورت ہے. بڑی ہوگی تو بھاوے نہ ہوگی پیر کامل ہونا چاہیے. بتا دو ٹھکانے لا دے ٹھکانے چھوڑ دی گھر ان شاء اللہ مکر جھاڑو اور نہ کوئی اور چیز آ جاتی ہر 6 مہینے دم نہ دھوکہ نہ کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. یہ کامل ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پیو کا نام بھی نہیں لیا دادے کا نام بھی نہیں لیا. میں کہتے لینا تو سجدہ تے سی پیو کا نام لے تو یعقوب دادے کا نام لے تو ابراہیم نے جدی نسل 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. ساریا مشکلات میری دستگیری کرنے والا میری مشکلات حل کرنے والا کون؟ اللہ. دور نہیں لایا کسی. ساریا مشکلات میری دستگیری کرنے والا کون؟ پھر نبیاں ولیاں کا دستگیر ہوئے تھے سادہ مشکل کشا کون؟ باقی سارے ڈھکوس میں باقی سارے تلیوات میں باقی ساریا کہانیاں کے توڑ کے سچی کھری تے پکی گل کہیے کہ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ساز کون؟ جگہ موجود ساری زمین واسطے سچا مسجود اللہ الغیوب. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پہلے وعدے کی روداد مکمل. ہوں اگلا وعدہ اللہ نے اپنے نبیوں جمع کیتا تے فرمایا میرے پیغمبرو تمہیں میں کتاب و حکمت دے کے دنیا میں بھیجاں گا تسی جا کے اپنی نبوت کا فریضہ ادا کرو گے. چکی والو نبوت کا فریضہ کی ہے؟ سو رب دی اللہ کے گھر میں بیٹھو. کوئی نبی آستانہ پرست نہیں. کسی نبی نے تویز گنڈا ویچ ویچ کے جھنڈیاں دے چھاویں بہ کے جھنڈیاں دے چھاویں بہ کے زلفاں بڑھا کے جبا پا کے رنگ برنگیاں چادر اوڑھ کے نادان انسانوں ذہنی تے معاشی طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کیتا. کسی نبی نے تعویذ گنڈا ویچ ویچ کے بیلنس نہیں بنایا. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کملی والے تک جو بھی پیغمبر آیا سب نے وہی توحید بیان کی تھی. سارے انسان یہ دعوت دیتی کہ سر وہ ہی اگے جھکاؤ وہ سوا کوئی توڑی زمین واسطے مسجود نہیں وہ سوا کوئی کار ساز نہیں وہ سوا کوئی اللہ غیوب تے مشکل کشا نہیں. رب العالمین نے فرمایا میں اپنو کتاب حکمت دے کے دنیا میں بھیجا گا تے تسی سارے تو بعد ثم جاءکم رسول تسی سارے تو بعد میرا رسول آئے گا. تسی سارے تو بعد آئے گا تے تسی سارے تو بعد لیکن وہ مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا کہ تسی اپنی اپنی قوم اور نبی بن کے جاؤ گے. آخر وچان والا میرا معبود تسی نبیاں کا بھی نبی بن کے آئے گا. تہاڈی نبوت تے لوگوں نے مان لیا ضروری تے آخر وچان والے میرے معبود دی نبوت و رسالت تے تسی نبیاں نو بھی ایمان لے آنا ضروری. تسی سارے تو بعد آئے گا لیکن وہ مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا
کہ وہ جس دھرتی تے چلے گا میں اس دھرتی دے تذکرے عرش بنی تے کراں اور جس شہر کا باشندہ ہوئے گا میں اس شہر کے ترتیبات دے تذکرے عرش بنی تے کراں وہ دے لباس دیا اداواں قرآن دیا ایتاں بن گیاں وہ سارے انبیاء دا امام بن کے آئے گا لتؤمنن به ولتنصرن آج وعدہ کرو کہ میرے محبوب دی رسالت ایمان بھی لے آؤ گے تعاون بھی کرو گے سارے انبیاء نے وعدہ کیا اقررنا الہ العالمین ہم وعدہ کرتے تیرے محبوب کی نبوت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی اب تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا اس وعدے پہ تسی بھی گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں بھی اس وعدے کی تمہارے نام گواہ بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر دے وقت التجا کرتے ہیں خداوند عالم دے حضور پروردگارا میں مدرسہ تے بنا چھوڑے ہوں اس مدرسے نو آباد کرنے والا محلے میں کامل بھی میری اولاد وچوں بھیج بس میری محنت دا سلائے وے میرے پسینے دا سلائے وے کہ اس دارالعلوم وچ رشد ہدایت دے بین الاقوامی مرکز وچ معلم بن کے آنے والا تیرا آخری رسول جدی رسالت ایمان دا وعدہ تو عالم ارواح وچ لے لیا سی اور میری اولاد وچوں بھیج ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حق تعالی نے اپنے خلیل دی دعا نو شرط قبولیت نال نوازے تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دعائے خلیل بنا کے بھیجیا خلیل نے بنائے ہوئے مکتب وچ معلم بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز رشد و ہدایت تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیتا تلاوت آیات بینات دی روشنی نال تے اس مکتب وچ جڑی جماعت تیار ہوئی اللہ اکبر قرآن کریم کہندا ہے مکتب ہدی للعالمین معلم رحمت للعالمین مکتب بیت اللہ معلم رسول اللہ نصاب تعلیم کتاب اللہ اور جڑی جماعت تیار ہوئی قرآن کریم نے انہوں لقب عطا کیتا اولئک حزب اللہ بیت اللہ دارالعلوم محمد رسول اللہ استاد کلام اللہ نصاب تعلیم حزب اللہ جماعت خداوند انہاں دا امتحان کس نے لیا رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ انہاں دا امتحان بھی خود اللہ نے لیا جس جماعت کا استاد محمد عربی ہوئے امتحان خدا تو سوا کوئی لے سکتا ہی نہیں اب تعالیٰ نے امتحان لیا خدا بندہ کس چیز کا امتحان لیا اکھاں کا امتحان لیا کہ دیکھ دے کی میرے زبان کا امتحان لیا کہ بول دے کی میرے کنا کا امتحان لیا کہ سن دے کی میرے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑ دے کی میرے پیروں کا امتحان لیا کہ چل دے کی میرے رب العالمین نے فرمایا نہیں امتحان اللہ قلوبہم میں تے رسول دے صحابہ نے دل دیا دھڑکنا کا امتحان لیا نتقوا کرسیاں تعلیم تے بٹھا کے نہیں انگاریاں تے لٹا کے امتحان لیا وطن چھڑا کے امتحان لیا بچے ذبح کرا کے امتحان لیا غلام کا نتیجہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون میں عرش بری تو اعلان کرتا کہ میرے محبوب دی جماعت کامیاب ہے ایک اور مقام پہ فرمایا اولئک هم المفلحون تیسرے مقام پہ فرمایا اولئک هم الفائزون چوتھے مقام پہ فرمایا اولئک حزب اللہ پنجویں مقام پہ فرمایا اولئک هم المؤمنون
دے ایمان دی حقانیت دا عینی گواہ جنہوں کمی والے دے ہاتھ لگے وہ سارے کامیاب صحابہ کرام سارے کامیاب تے سارے معیار حق و صداقت تے سارے ساریاں اکھاں دا نور تے ساڈے دل دا سرور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.